وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: عذابا نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقال مالك عن الزهري إلا ما ظهر منها الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعوا أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور کہ ضرورت کے تابع مجبوراً چہرہ اور دونوں ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے. ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه. حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثياب رقاق فأعرض عنها. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ بی بی اسماء بنت ابی بکر یعنی بی بی عائشہ کی بہن ہمارے گھر میں آئیں، لیکن اس کے کپڑے جو تھے وہ باریک پہنے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور فرمایا: یا اسماء ان المرأة اذا بلغت البهيد لم يصلح ان يرى منها الا هذا واشار الى وجهه وكفيه. لیکن قال ابو داود وابو حاتم الرازي هو مرسل. خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها والله اعلم. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی اسماء جب کوئی لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کو یہ نہیں لائق کہ اس کا کوئی بدن کا حصہ سر سے پاؤں تک کھلا ہو مگر چہرہ اور ہاتھ. لیکن یہ روایت بھی مرسل ہے. اصل اب بات یہ ہوئی کہ بعض ائمہ کے نزدیک ہاتھ دونوں ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھ سکتے، بعض ائمہ کے نزدیک چہرہ اور دونوں ہاتھ بھی کھلے نہیں رکھ سکتی. اب دونوں روایتوں میں جمع کیا ہو گیا کہ اگر فتنے کا خوف ہے تو کھلا نہیں رکھ سکتی. اگر فتنے کا خوف نہیں ہے اور ایسا مجلس ہے جس میں کوئی ایسی توقع ہی نہیں ہو سکتی تو وہاں اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے. جیسے حالت احرام میں کہ ہر آدمی محرم ہے، ہر آدمی کی زبان پہ لبیک ہے. جیسے حالت نماز میں کہ ہر بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، تو ایسے حالات میں تو کوئی کسی پہ نظر نہیں ڈالتا. اس لیے ایسے حالات میں تو چہرہ اور دونوں ہاتھ کھلے رکھنے کی اجازت ہے. لیکن جہاں فتنہ ہو، جہاں مظنہ شہوت ہو، وہاں نہ ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے اور نہ چہرہ کھلے رکھ سکتی ہے. سر سے لے کر پاؤں تک اپنے بدن کو ڈھانکنا ہوگا
اور اصل یہ ہے کہ بلا ضرورت وہ گھر سے بھی باہر نہ نکلے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھوں پہ جیسے مہندیوں کے گل بوٹے بنائے جا رہے ہیں، اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ اب تو انہوں نے ہاتھوں کو خود فتنہ بنا دیا، تو اس لیے ایسے حالات میں تو ظاہر کرنے کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اپنا دوپٹہ جو ہے اچھی طرح لپیٹ کے سینے کو بھی ڈھانپ کے رکھے، یعنی المقانع يعملها صفات ضاربات على صدورهن للتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء اهل الجاهليه فانهن لم يكن يفعلن ذلك۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنے چہرے، اپنے مکانے، اپنے دوپٹے، اپنے ان کپڑوں کو اپنے سینے پر بھی ڈال کے رکھے تاکہ سینے کو بھی چھپائے اور سینے کے جو ابھار ہیں ان کو بھی چھپائے، اور کافروں کی عورتوں کی مخالفت کرے، کیونکہ کافر بھی چھپاتے تھے، وہ کھلے پھرتے تھے، سینہ تان کے نکلتی تھی، تو اللہ نے حکم دیا کہ مسلمان عورت کو یہ بات دیکھ نہیں دیتی۔ جاہلیت میں ملکانت المرأة منهن تمر بین الرجال مصفحة بصدرها لا يباريه شيء وربما اظهرت عنقها وزوائب شعرها وأثرت آذانها۔ کافروں کی عورتوں کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ مردوں میں گزرتی تھی اور سینے پہ کوئی کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا، اور کبھی کبھی تو یہ کہ گردن بھی کھلی ہوتی تھی اور بال بھی کھلے ہوتے تھے، کوئی چیز ڈھکی ہو، حتیٰ کہ کانوں میں بالیاں بھی نظر آ رہی ہوتی تھی۔ تو یہ تو کافروں کی صفت ہے، ان عورتوں کی صفت ہے جو زمانہ جاہلیت میں تھی، یعنی کفر میں تھی۔ مسلمان عورت کی یہ صفت نہیں ہو سکتی۔ فَأَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَاتَ أَن يَسْتَتِرْنَ فِي حَيَّاتِهِنَّ وَأَحْوَالِهِنَّ، اللہ پاک نے مومنہ عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے بدن کو بھی چھپائیں، اپنے احوال کو بھی چھپائیں، اپنے چلنے اٹھنے بیٹھنے پر بھی نظر رکھیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، اپنی بیویوں سے بھی فرما دیں، وبناتک، بیٹیوں سے بھی، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی بیویوں سے بھی، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادر سے اپنے سر کے اوپر چادر ڈال کے گھونگھٹ نکالیں تاکہ پہچانی جائے کہ یہ شریف عورت ہے، یہ حرہ عورت ہے، یہ باندھی نہیں، یہ غلط قسم کی عورت نہیں۔ وقال فی هذه الآیۃ الکریمۃ ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، والخمر جمع خمار وهو ما یأمر به ان یغطى به الرأس وهي التي تسمى الناس البقانع۔ اور اس آیت میں حکم دیا، وہاں تو حکم تھا نا کہ صرف گھونگھٹ، یہاں ہے کہ سینہ بھی چھپائے، سینے پر بھی کپڑا ڈالے تاکہ اس کے سینے کے محاسن جو ہیں وہ کسی کو نظر نہ آئے۔ خمر کا معنی خمار یعنی دوپٹہ، جس سے اپنے سر کو چھپایا جائے اس کو خمار کہتے ہیں، جس کو آج کل عربی میں مقالے بھی کہتے ہیں، کہ ایسے بنے ہوتے ہیں جو عورتوں پر چڑھا لیتی ہے، سر چھپ جاتا ہے۔ قال سعید بن جبیر ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن أي وليشددن بخمرهن على جيوبهن يعني على النهر والصدر فلا يرى منه شيئا۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ عورت اچھی طرح اپنی چادر کو سینے پر ڈھانپ لے، کھینچ لے اچھی طرح سے تاکہ اس کے سینے سے کوئی چیز اسی کو نظر نہ آئے۔ وقال البخاری حدثنا احمد بن شبیب قال حدثنا ابی عن یونس بن شهاب عن عروہ عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاستمرن بها۔ بی بی عائشہ فرماتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ تبارک و تعالی مہاجرات جو ہجرت کر کے آنے والی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، ابتدائی مہاجرات جو تھی، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے فوراً اپنی چادروں کو پھاڑ کے اپنے سینوں کو بھی ڈھانپ لیا کہ صرف سر پہ نہ رہے بلکہ سینے پر بھی کپڑے ڈال۔ اللہ کا حکم آیا تو فوراً اس کی تعبیر ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ اب بہانہ بنایا جائے
کہ جی چہرے پہ کپڑا ہوگا، عورت کیسے سفر کرے گی، ٹرین میں کیسے بیٹھے گی، ہوائی جہاز میں کیسے سفر ہوگی، اور پھر سفر میں مراحل بس پہ کیسے چڑھے گی. یہ سارے بہانے ہیں. جو عورتیں صحیح معنی میں برقع کرتی ہیں وہ سفر نہیں کرتی. اللہ تبارک و تعالی نے جن کو حیا دیا ہے ان کو سفر کرنے کی توفیق بھی دی ہے. ان کے ساتھ محارم ہوتے. ابھی دیکھیں نا، میں کل اخبار میں پڑھ رہا تھا، زلزلے والے لوگ جو ہیں بیچارے کتنے مجبور ہیں، کتنے یعنی ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی مشکلات آسان فرمائے. یعنی پہاڑ غم کے ٹوٹ پڑے، ایک لمحات میں اجڑ گئے. لیکن ہم نے کہا کہ بھئی ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری عورتیں لائن میں کھڑی ہو کے مدد لیں. ہم مر جائیں گے لیکن اپنی عورتوں کو باہر نہیں کھڑا کریں گے. ان میں غیرت ہے، یعنی وہ بھوکے مر رہے ہیں، وہ کہتے نہیں ہمیں نہیں روٹی نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں تو حیا چاہیے. اگر اللہ نے ہماری موت لکھی ہے مر جائیں. لیکن یہ کیا ہے کہ لائن بناؤ اور کھڑے ہو اور عورتیں کھڑی ہوں اور پیسے لیں اب مدد لیں، اور کاشی مدد ہمیں نہیں چاہیے. اللہ اکبر. یعنی اب بھی باحیا لوگ ہیں جن میں اب بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک سب عورتوں پہ رحم فرمائیں، ہدایت دیں، حیا دیں، بے حیائی سے بجائیں. وقال ايضا حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم بن صفية بنت شيبة ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية فليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذن أذنهن وشققناها من قبل الحواجب فاستمرن بها. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عورتوں نے فوراً چادروں کو پھاڑ کے اپنے سر پہ اور اپنے سینے ڈھانپ لیے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زنجي بن خالد حدثنا عبد الله بن عثمان بن خيسم ان صفية بنت شيبة قالت بين نحن عند عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فذكرنا نساء قريش وفضلهن وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن لنساء قريش لفضلا وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمان بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور. صفیہ بنت شیبہ فرماتی ہیں کہ ہم بی عائشہ کے پاس بیٹھے تھے. فذكرنا نساء قريش، ہم نے قریش کی عورتوں کا ذکر کیا اور ان کی شان کے بارے میں بات کی. تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ باقی میں مانتی ہوں کہ اللہ نے قریش کی عورتوں کو بڑی شان دی ہے، بڑا فضل دیا، لیکن واللہ ما رأیت افضل. اور کہنے لگے خدا کی قسم ہے میں نے انصار کی عورتوں سے زیادہ شان والی بیویاں نہیں دیکھی، جو سب سے زیادہ قرآن کے ماننے والی، قرآن پہ ایمان لانے والی اور قرآن کے احکام کی فوراً تعمیل کرنے والی کی. جو بھی حکم نازل ہوا بس ہو. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرتها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات فأنى على رؤوسهن الغربان. رواه ابو داؤد من غیر وجہ صفیۃ بنت شیبۃ به. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ لقد انزلت سورۃ النور، جب سورۃ النور کی یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، تو مردوں نے جا کر گھروں میں اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ دار خواتین کو قرآن سنایا کہ آج یہ حکم نازل ہوا ہے. تو فوراً ان کی عورتیں جو تھیں اٹھیں، انہوں نے فوراً اپنی چادروں کو بنایا اور
کو ایسے لپیٹتے تھے کہ صبح جب ہوئی حضور کے پیچھے ایسے نماز پڑھ رہی تھی انصار کی عورتیں کے کپڑوں میں لپٹی ہوئی جیسے کوئی سیاہ قسم کی کوئی چیز کھڑی ہو کہ صرف کپڑا ہی نظر آتا تھا اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. وقال ابن جرير حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان قرة بن عبد الرحمن اخبره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما انزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن. اللہ ان عورتوں پہ رحمت کرے جب قرآن نازل ہوا یشققن فضروتهن انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑا فاختمرن بها اس کے بعد ان کو اپنے سینوں پہ بھی اچھی طرح ڈال لیا. رواه ابو داود من حدیث ابن وهب به وقوله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. زینت سے مراد ہوتا ہے باہر والی چیز, زینت اندر والی چیز مراد نہیں ہوتی. اندر تو صرف آدمی خامد ہی دیکھ سکتا ہے اور تو کسی کو حق ہی نہیں. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن اي ازواجهن او آبائهن یا باپ او آباء بعولتهن یا سسر او ابنائهن یا بیٹے او ابناء بعولتهن یا خامد کا بیٹا دوسری بیوی سے او اخوانهن بھائی او بنی اخوانهن بھائیوں کے بیٹے بھتیجے او بنی اخواتهن یا بہنوں کے بیٹے بھانجے. کل ہؤلاء محارم للمرأة یہ عورتیں جو ہیں یہ مرد جو ہیں یہ عورت کے لیے محرم ہیں. يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير تبرج یعنی کپڑوں کے ساتھ چادر کے ساتھ ان کے سامنے آ سکتی ہے عورت, لیکن یہ نہیں کہ تبرج نہ کرے, بنٹھن نہ کرے, میک اپ سنگار نہ کرے. وقد روى ابن المنذر حدثنا موسى عن ابن هارون قال حدثنا ابو بكر عن ابن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا داود الشعبي وإكرمة في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حتى فرغ منها قال ولم يذكر الأم ولا الخال لأنه عينتان لأبنائهما ولا تضع خمارها عند الأم والخال. چاچے کے سامنے یا خال کے سامنے بھی اپنے سر سے کپڑا نہ اتارے, کیوں وہ اپنے بیٹوں کو بتائیں گے بڑی خوبصورت ہے, اچھے بال ہیں, فلان ہے. محمد زوج بھی نوازار کا کلو میں نجری و دوسروں بما لا يكون بحضرت غیره. باقی ہے اس کے لیے خاوند کے لیے وہ جیسے لباس پہنے, جیسے کپڑا پہنے, جیسے میک اپ کرے, جیسے سنگار کرے, جیسے زیور پہنے, تو خاوند کے لیے ہی تو ہے. اللہ نے حرام کیا ہے اس کے سامنے تو ہر قسم کا لباس وہ پہن سکتی ہے, کیونکہ خاوند کی نظر جو ہے اس کے لباس کے بغیر بھی بدن پہ جائز ہے, تو پھر لباس کے ساتھ تو بطریقے اولا جائز. او نسائهن یعنی تظہر النساء المسلمات نساء اہل ذمہ. ہاں اگر مسلمان عورت ہے تو اس کے سامنے وہ آ سکتی ہے, لیکن کوئی ذمی عورت ہے یا کافرہ ہے تو وہ اجنبی کے حکم میں ہے. اللہ تظہرن رجالہن تاکہ وہ جا کے پھر اپنے مردوں کو اس کے محاسن بیان نہ کرے. وذلك وإن كان معذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء الذمة الشد فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع. ویسے تو ہر قسم کی کافر عورت سے احتراز کرے, لیکن ذمی سے بطور خاص, کیونکہ ان کو ایک غصہ بھی ہوتا ہے نا دل میں کہ ہم ان کے تابع ہیں, مسلمانوں کے ہم قیدی ہیں, تو اسی لیے ان سے بچنے کا زیادہ ہوتا ہے. وَأَمَّا الْمُسْلِمَةُ فَإِنَّهَا تَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ فَزَجِرْ عَنْهُ. اگر مسلمان عورت ہوگی وہ تو جانتی ہے کہ کسی عورت کا جمال بیان کرنا منع ہے, وہ دوسری جگہ بات نہیں کرے گی. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تباشر المرأة تنتهى لزوجها كأنه ينظر إليها. أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود. صحیحین میں یہ حدیث مبارک ہے, حضور نے فرمایا خبردار کوئی عورت دوسری عورت کو اپنے خامد کی صفتیں بیان نہ کرے ایسے کہ وہ سمجھے کہ گویا وہ دیکھ رہا ہے, ایسے بیان کرے کہ قد ایسا ہے اور جوان ایسا ہے اور طاقت ایسی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے اس کو سامنے لا کے بٹھا دیا,
اس لیے حکم ہے کہ خبردار کوئی عورت اپنے خاوند کے بارے میں دوسری عورتوں کو کس سے کہانیاں نہ کرتی تھے اور نہ خاوند اپنی عورتوں کے بارے میں دوسروں کو کس سے سناتے تھے. ولا سعيد بن منصور في سنية إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغازي النباط بن نسي عن أبي عن الحارث بن قيس بن عمرو بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فإنه من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی عبیدہ کو خط لکھا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حمامات میں مسلمان عورتیں جو ہیں وہ کافر عورتوں کے ساتھ غسل کے لیے جاتی ہیں. پہلے حمام ہوتے تھے نا ایسے ایک گول عمارت بنی ہوتی اندر کمرے ہوتے تھے سارے اور کمروں پہ کوئی دروازہ نہیں ہوتا. اس کے اندر جو ہے وہ باہر آگ جلتی تھی تاکہ اندر گرمی پیدا ہو اور اس گرمائش سے مسامات جو ہے آدمی کی کھل جائے تو پھر وہ جا کے کپڑے اتار کے بیٹھتے تھے. پسینہ آئے پھر پسینہ صاف ہو پھر غسل کرتے تھے گرم. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کیا ہے کہ مسلمان عورتیں بھی اور کافر سب کٹھی نہ آ رہی ہیں وہاں. خبردار ان کو منع کر دو کہ کوئی مسلمان عورت کے سامنے تو جا سکتی ہے لیکن مشرکہ اور کافرہ کے سامنے نہیں جا سکتی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال مجاہد فی قولیہ نسائہن نساؤہن المسلمات. نسائہن مانا یہ ہے کہ تمہاری اپنی عورتیں یعنی مسلمان عورتیں. مشرکات ولیس مشرکات من نسائہن کیونکہ مشرکہ عورت جو ہے وہ اجنبی ہے. ولیس للمرأة المسلمة تنکشف بین یدی مشرکہ اور کسی مسلمان عورت کو یہ بات جائز نہیں کہ کسی مشرکہ کے سامنے اپنا لباس کھولے. فروى عبد الله في تفسيره ان القلبي النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ونسائهن قال هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية. کسی یہودی کسی نصرانی کسی ہندو کسی مجوسی عورت کے سامنے والنہر والقرط اپنی گردن اپنا سینہ نہ کھولیں اپنے محاسن نہ کھولیں. وما لا يحل ان يراه الا محرم اور ہر وہ چیز جو محرم دیکھ سکتا ہے وہ مسلمان عورت تو دیکھ سکتی ہے لیکن کافرہ عورت نہیں دیکھ سکتی ہے. وروى سعيد قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة لأن الله تعالى يقول أو نسائهن فليست من نسائهن. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی عورت اپنے چہرے اپنے بالوں سر سے دوپٹہ بھی نہ اتارے کافر عورت کے سامنے. ہاں مسلمان عورت اس کے بالوں پر نظر ڈال سکتی ہے لیکن کافر عورت کے سامنے تو دوپٹے کھولنے کا حکم نہیں تو باقی لباس کیسے کھولے. وعن مقول وبعض انہما کرہا ان تقبل النصرانیت والیہودیت والمجوسیت المسلمہ. حضرت مقول اور حضرت عبادت بن نصیر تو فرماتے تھے کہ ان کے سامنے بھی نہ آئے. نصرانیہ ہے یہودیہ ہے مسلمان عورت سامنے نہ آئے. ہاں مجبوری ہو وہ الگ بات. فاما ما رواه فاطمة بن علي بن الحسين قال حدثنا ابو عبيد قال حدثنا زهر قال ابن عطاء النبي قال لما قدم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهن اليهوديات والنصرانيات فهذا انصاف محمول على الضرورة والنظر من باب الامتحان ثم انه ليس فيه كشف عورة ولا بد والله اعلم. اب فرماتے ہیں کہ جب حضور کے صحابہ پہنچے بیت المقدس فتح ہو گیا کانا قبابل نسائہن قابلہ جو تھی یعنی دایا جو تھی نرسیں جو تھیں یا ڈاکٹر جو تھیں وہ یہودی یا نصرانیہ تھیں. اب مفسر فرماتے ہیں یہ اس لیے جائز ہے کہ ضرورت پر محمول ہے کہ اب عورت ہے ولادت کا وقت ہے لیکن ڈاکٹر ہندو ہے میری ڈاکٹر یہودیہ ہے میری ڈاکٹر نصرانی ہو جائے کیونکہ وہ تو مجبوری ہے اور ہر حال میں کپڑا بھی کھلے گا. اس لیے ضرورت کے تابع تو الگ بات ہے ورنہ آمدن مسلمان عورت کسی یہودی کسی ہندو کسی مجوسی عورت کے سامنے سر سے دوپٹہ بھی نہ کھولے. وقوله تبارك وتعالى ما ملكت أيمانهن قال ابن نساء المشركين
فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كان مشركا أمتها. ہاں اگر کوئی قریب ہے، مسلمانوں نے جہاد کیا مشرکین سے، اللہ نے فتح عطا فرمائی، تو جو کنیزیں ہوں گی ان کے سامنے گھر کی عورتیں کپڑا چہرے سے سر سے کھول سکتی ہیں، کیوں اس کی باندھی ہے ہر وقت ساتھ رہے گی، اس سے کیسے پردہ ہو سکتا ہے. پہلے حساب صحیح وقالت تم بلی یجوز انتظار کی کیا من الرجال والنساء. بعض کہتے ہیں چاہے غلام ہو یا باندھی ہو. واستدلوا بالحديث الذي رواه ابو داود حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابو جميل سالم بن دينار صاحب نصر ان النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمه صوب اذا كانت به راسها لم يبلغ رجليها واذا غطت به رجليها لم يبلغ راسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلقى قال انه ليس عليك باس وابوك وغلامك. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو ایک غلام دیا تھا خدمت کے لیے. تو حضور جب تشریف لے آئے تو بی بی فاطمہ الزہرا پہ ایک ایسا کپڑا تھا، یعنی اوپر کی چادر اگر سر پہ ڈالے تو پاؤں ننگے ہوتے، اگر پاؤں چھپائے تو سر پہ نہیں پہنچتی تھی. چادر تو لمبی تھی، ڈھانپتی تھی، لیکن پوری نہیں ہو رہی. حضور پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ ازوں کے ایک میں تیرا والد ہوں اور یہ تیرا غلام ہے. وقد ذكر الحافظ ابن صالح في تاريخ ترجمة قتيل الهمسي مولى معاوية رضي الله عنه عبد الله بن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة وأنه قد كان يوهب لابنه فاطمة وربته ثم آتقته ثم قد كان ذلك له برز مع معاوية أيام الصفين وكان من أشد الناس على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. اس میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان عبداللہ بن مسعود الفزاری سیاہ رنگ کے تھے اور سخت سیاہ تھے. تو حضور نے یہ خادم جو تھا بی بی فاطمہ کو عطا فرمایا تھا. بی بی فاطمہ نے اس کو پالا اور بی بی فاطمہ نے اس کو پالنے کے بعد جب بڑا ہوا تو غلامی سے بھی آزاد کر دیا. پھر یہ بندہ تھا جو حضرت معاویہ کے ساتھ تھا جنگ صفین میں، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غصہ تھا. وروى الإمام أحمد بن سفيان بن عيينة الزهري النبهان عن أم سلمة ذكرت أن رسول الله قال كن لأحدكن مقاتل وكان له ما يؤدى فلتحتجب منه. ہاں اگر کسی کے بعد ایک غلام ہے اور اس کو انہوں نے مقاتب بنایا، کیا منع کہا کہ اتنے پیسے ادا کرو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس کو عبد مقاتب کہتے ہیں، وہ ہو تو اس سے پردہ کیا جائے. رواه ابو داود المصدر سفيان به وقوله تبارك وتعالى او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال. اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کالاجراء والاطباء الذین لیسوا باکفاء وهم مع ذلك في عقولهم ولهن وحوب ولا همة لهم الى النساء ولا يشتهنونهن. قال ابن عباس المغفر الذي لا شهوة له. ایسے لوگ عجیب ہوتے تھے، پیچھے رہنے والے، اور ایسے جن کا کوئی عقل نہیں، یعنی پاگل قسم کے اب نارمل قسم کے لوگ جن کو عورت کی شہوت کا کبھی خیال ہی نہیں آتا. تو ایسی آدمیوں سے بھی آدمی سر سے دوپٹہ یا ہاتھ میں کھلا رکھ سکتا ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایسے معنی تابعین کا معنی یہ ہے هو المغفل الذي لا شهوة له. وہ ایسے بندے جن کا دماغ سن ہو چکا ہے، اور جب دماغ صحیح نہ ہو تو شہوت خود بخود ختم ہو جاتی ہے. وقال مجاہد والابلہ بے وقوف وقال اکرمہ هو المخنث. ایسا ہے یعنی خسرا ہیجرا جسے کہتے ہیں الذي لا يقوم ذكره، جس کا ذکر نہیں ہے. وكذلك قال غير واحد من السلف. وفي الصحيح من حديث الزهري عروة عائشة ان مخنثا كان يدخل على اهل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مخنث کا خسرا تھا جو حضور کے گھر میں آتا تھا. وقالوا يعدونه من غير اولي الارباء. اس کو بھی وہ یہی سمجھتے تھے کہ تو مخنث ہے. فدخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو ينأت امرأة يقول انها اذا اقبلت باربع واذا ادبرت بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ارى هذا يعلم ما ها هنا
لا يدخلن عليكم فأخرجه فقال بالبيداء يدخل يوم كل جمعة ليستطعم. تو ایک دن دیکھا حضور نے کہ وہ جو خسرا ہے نا وہ ایک بندے کو تعریف کر رہا ہے کہ بھئی اگر جنگ ہو نا تو فتح ہو جائے تو فلاں عورت جو ہے نا تم لینا، کیونکہ وہ اقبلت کے اربعین، جب ایسا کرتی ہے تو یہاں 4 بل پڑتے ہیں، عرب موٹی عورتوں کو پسند کرتے ہیں، اور جب ایسے پشت کرتی ہے تو یہاں 8 بل پڑتے ہیں، وہ بڑی خوبصورت عورت ہے. حضور نے جب سنا آپ نے فرمایا اچھا یہ اچھا مخنث ہے بھائی، یہ تو عورتوں کی تعریفیں بھی کر رہا ہے، ان کا حسن یاد ہے، خبردار ہے اندر کسی کے گھر میں جاتا. اور حتیٰ کہ حضور نے نکال دیا. بیدا ایک مقام ہے جب آپ آتے ہیں نا مدینہ منورہ سے جہاں احرام باندھتے ہیں، احرام کے بعد جو پہلی پہاڑی آتی ہے یہ بیدا، تو اسی جگہ پہ وہ رہتا تھا. جمعہ کے دن آتا تھا، حضور فرماتے ہفتے کا اس کو کھانے وانے کا بندوبست کر دو، جائے وہاں دور رہے، مدینے میں بھی نہ رہے. یہ لوگوں کی عورتوں کی تعریفیں کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے انہیں اتنا اہتمام فرما دیا کہ ایسے بندے کا آنا بھی حتیٰ کہ گھروں میں تو گھروں میں مدینے میں بھی نکال دیا. اور آج جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کریں اللہ عذاب رفع فرمائے اور اللہ ہمارے گھروں کو بربادیوں سے بچا لے. کہتے جی کہ آدمی نے اگر حج افراد کرنا ہو، یاد رکھو حج 3 قسم ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران. حج افراد جیسے مکے کے تمام لوگ جو ہیں یا میقات کے اندر جتنے لوگ ہیں، مثلا جدہ ہے، وادی فاطمہ ہے، یموم ہے، یہ سب میقات کے اندر ہیں، یہ سب حج افراد ہیں. حج افراد کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہے کہ آپ غسل کریں، احرام باندھیں، لبیک بحجۃ، صرف حج کی نیت کریں. اور ہر آدمی مکے میں رہنے والا، میقات کے اندر رہنے والا، جہاں اس کا گھر ہے وہیں سے حج کی نیت کریں. حج کی نیت کریں، آگے طواف کریں اور چلے جائیں مینا. باقی کام جیسے حاجی کرتے ہیں. تمہارے اوپر حج کی بکری واجب نہیں ہوگی. رکھنا چاہو تمہاری بلکہ اللہ پیسے دے، 1 کے بجائے 100 کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو 100 اونٹ ذبح فرمایا. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ اس میں ایک اونٹنی تھی ابھی جہل لعنت اللہ علیہ، تو وہ بھی فتح کے بعد حضور کے حصے میں آ گئی. تو بڑی خوبصورت اونٹنی تھی اور اس کے بڑے زیور شیور بھی پہنے ہوئے تھے. تو بعض لوگوں نے حضور سے کہا کہ اس اونٹنی کے بجائے 10 اونٹنیاں لے لیں. حضور نہیں، میں نے نیت کی ہے، ذبح ہوگی. جب نیت ہو گئی ہے حج کے لیے تو اب اس کو ذبح ہونا. تو حج افراد کے لیے آپ نے اپنے گھر سے احرام باندھنا ہے. مکے والے ہیں، جہاں گھر ہے جہاں بیٹھے غسل کریں، کوئی 2 رکعت پڑھے، احرام باندھے چلے جائیں. ہاں اگر اللہ کسی کو موقع دے وہ غسل کرے، حرم میں آ جائے، حرم میں آ کے 2 رکعت پڑھے، یہاں بھی اس کی مرضی ہے، ضروری نہیں. اور حج تمتع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آج کل جیسے حج کے مہینے شروع ہو گئے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے. تو اب جو لوگ اپنے ملک سے آئیں گے عمرے کا احرام باندھ کے، عمرہ کرنے کے بعد طواف صفا کر کے بالوں پہ اس طرح پھروا کے یا بال کٹوا کے احرام کھول دیں گے، پھر وہ 8 کو حج کا احرام باندھیں گے. تو یہ درمیان میں تمتع ہے، نفع اٹھا لیا کہ پابندی ختم ہو گئی، احرام سے نکل گئے، بیوی حلال ہو گئی، حجامت حلال ہو گئی، خوشبو لگانا حلال ہو گیا، کپڑے پہننا حلال ہو گیا، تو فائدہ اٹھا رہا ہے نا. اسی کا معنی ہے تمتع. اس کے لیے حج کی بکری دینا لازم ہے. حج کی بکری لازم ہر حال میں دے گا. اگر نہ ہو تو پھر علاج یہ ہے کہ 3 روزے رکھے گا. 3 روزے اس کی مرضی ہے، 1، 2، 3 دن حج کو رکھ لے، 3، 4، 5 کو رکھ لے، اور 7 روزے حج کے بعد جو ہے اپنے گھر میں رکھے، وطن میں رکھے، یہاں رکھے، اس کی مرضی ہے. سبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ. اور حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب پاکستان سے آ رہے ہیں، ہندوستان سے آ رہے ہیں، ہر ملک سے آ رہے ہیں، جب میقات پہ آئے وہیں پر وہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت اکٹھی کریں، تو اس کو کہتے ہیں قران. لیکن فرق یہ ہے کہ بعض علماء حنابلہ
اور بعض اہل حدیث علماء کے نزدیک قران صرف وہی کر سکتا ہے جو اپنے جانور ساتھ لے آئے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور مدینہ منورہ سے ساتھ لائے تھے۔ لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں اصل تو جانور کا ذبح کرنا ہے، نہ کہ ساتھ لانا ہے۔ ایک آدمی ساتھ لے آئے اور ذبح نہ کرے تو ادا تو نہیں ہوگا نا، تو مانا یہ ہوا تو اصل تو ذبح کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب ساتھ لے آنا کسی کے بس میں نہیں، کون ہے یہ حال میں لے آئے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ جیسے انتظام ہوتا ہے کہ وکیل معین کر دیا یا یہاں بینکوں نے انتظام کر لیا تو گویا اس کے لیے جانور پہلے پہنچ چکا ہے۔ بہرحال حنابلہ کے نزدیک وہ قران نہیں کر سکتا جو جانور ساتھ نہ لے آئے، تو مکے والے حج افراد کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ سب کے لیے حج آسان فرما دے۔ کہتے ہیں کہ شادی کے وقت میں یا عام حالات میں مہندی لگانا جائز ہے، عورت کے لیے تو جائز ہے، مرد کے لیے تو جائز نہیں، نہ شادی کے وقت نہ بغیر شادی کے وقت۔ مردوں کے لیے تو مہندی لگانا جائز نہیں ہے، ہاں الا کوئی زخم ہو گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، ہاتھوں میں زخم ہو گئے، علاج کے لیے لگائے، یا مہندی داڑھی میں لگاتا ہے، بالوں میں لگاتا ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے۔ ورنہ جو ہے ہاتھوں پہ یا پاؤں پہ، جیسے بعض کے ہاتھوں میں رواج ہوتا ہے شادی پر مرد بھی لگاتے ہیں، بالکل ناجائز۔ اور عورت کے لیے مہندی لگانا سنت ہے۔ باقی آج کل جو ہم نے رسمیں بنا رکھی ہیں کہ مہندی کے لیے بھی ایک تقریب ہوتی ہے، پھر پتہ نہیں ملکے کی بھی تقریب ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا، یہ تو سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں کہ وہ مہندی لے کے آئیں گے اور وہ لگائیں گے اور فلاں کریں گے، یہ کریں گے، یہ تو سب کافروں کی رسمیں ہیں، اسلام میں سے کوئی تعلق نہیں۔ عورت کے لیے تو مہندی لگانا سنت ہے، سارا ہمیشہ لگائے، وہ صرف شادی کے لیے نہیں، ہمیشہ۔ لیکن مہندی کو مہندی سمجھ کے لگائے۔ اب تو مہندی نہیں لگائی جاتی، اب تو جناب ہاتھوں پہ نئے نقش نگار بنائے جاتے ہیں، اب تو محبوب کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، پھول بنائے جاتے ہیں، پتیاں سجائی جاتی ہیں، دل کے نقشے بنائے جاتے ہیں، دل و جگر نکال کے ہاتھوں پہ رکھ کے پھر رہی ہے بیچاری کہ ہے کوئی لینے والا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ہماری غیرت مر گئی تو جو کر دیا ہے عورتیں کریں، بس بات ختم ہو گئی۔ کہتے جی کہ عورت کی امام بن سکتی ہے، ہاں نہیں بن سکتی، کیوں نہیں بن سکتی؟ نہ اب اتنے عرصے کے بعد تمہیں عورتوں کی امامت کا فکر کیوں پڑ گئی؟ یہ تو واضح کرو نا۔ بی بی عائشہ کو بھی خیال نہیں آیا، بی بی فاطمہ کو بھی خیال نہیں آیا، تمہارا دماغ کیوں خراب ہو گیا؟ یعنی عورت کو ترقی دے رہے ہو، مرتبہ بلند کرے تو اپنا امام بناؤ، پیچھے گڑ کے نماز پڑھو، غیرت تو پہلے ہو چکے ہو، اپنا امام بناؤ، مسجد میں لے آؤ، کھڑا کرو آگے عورت کو، لوگوں کو بلاؤ جی میری بیگم صاحبہ نماز پڑھائیں، پتہ لگے تم آزادی دے رہے ہیں۔ انا للہ ہے، ایسی عورت اگر عورتوں کو نماز پڑھائے جائز ہے، مسئلہ نہیں۔ وتر نماز میں کون سی صورتیں پڑھیں؟ افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، یہ افضل ہے، ورنہ جو تمہیں یاد ہے پڑھو، کوئی منع نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ افضل یہ ہے کہ حضور پاک نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر یہی صورتیں پڑھی، اس لیے افضل ہے، اولا ہے۔ لیکن ایک بندے بیچارے کو آتی نہیں تو آپ کو جو آتی ہے وہ پڑھ لیں۔ امام کے پیچھے کیا کیا پڑھیں؟ نماز پڑھیں، اور کیا کیا پڑھنا ہے؟ امام کے پیچھے نماز ہی پڑھتے ہیں، باقی آپ تسبیح بھی پڑھیں گے، رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھیں گے، تشہد بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے۔ فاتحہ اور سورت کے بارے میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مقتدی نہ پڑھے، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر امام زور سے پڑھ رہا ہے اور اس کا پڑھنا تم سن رہے ہو تو نہ پڑھو،
اور اگر امام آہستہ پڑھ رہا ہے اور تم تک اس کی آواز نہیں پہنچتی ہے تو صرف فاتحہ پڑھ لو. جیسے بھی کو پڑھتا ہے اللہ سب کی قبول فرمائے اور دل سے دعا کرو اللہ بے نمازی کو نمازی بنائے. کہتے جی کہ حنفی مسلک میں کون کون سے اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ جب سورج نکل رہا ہو، ڈوب رہا ہو، عین سر پہ کھڑا ہو، فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، عصر کے بعد جب تک سورج غروب نہ ہو جائے، یہ اوقات کراہا ہے اور احادیث میں بھی باقاعدہ موجود ہے، ان کے پاس حدیث کی دلیل مبارک. میں نے حج کی نیت کر کے چھٹی لے لی 4 مہینے کی اور سنا یہ تھا کہ عمرے کے بعد حج کی اجازت مل جائے گی. اب یہاں آنے کے بعد یہ ہے کہ حج کی اجازت تو وہ سنا اعلان نہیں تھا، تو اب میں کیا کروں؟ دیکھیں نا، غیر قانونی رہنا تو مشکل ہے. آپ ملازم آدمی ہیں، خدا نہ خواستہ پکڑے گئے تو آپ کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ جب آدمی پکڑا جاتا ہے اس کا ریکارڈ بھیجتے ہیں اور پھر وہاں جائیں گے تو آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ جہاں نوکری ہے آپ کی وہ بھی مشکلات پیدا کرے کہ آپ نے وہاں غیر قانونی اسٹے کیوں کیا. تو اس لیے بہرحال کوشش کر دیکھو، اگر کوئی رستہ نکل جائے اجازت ملنے کا تو کر لیں، نہ ملے تو بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو رسک میں نہ ڈالیں. پھر جب اللہ کو منظور ہے اللہ حج نصیب کریں گے. کہتے جی کہ میں نے حج کیا اور طواف زیارت نہیں کیا، احرام کھول دیا. احرام تو پہلے کھل جاتا ہے، تم نے طواف زیارت کیا احرام کھول دیا، کیا مانا؟ اصل ہوگا عمرہ کیا، ورنہ حج کا احرام تو مینا میں کھل جائے گا نا. جب ہم مینا میں آئیں گے، کنکری ماریں گے، قربانی کریں گے، سر منائیں گے، احرام کھل گیا. طواف زیارت کو تو بعد میں آئیں گے. بہرحال مجھے سمجھ نہیں آیا، اگر مراد آپ کی عمرہ ہے کہ آپ نے عمرہ کیا، احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑے، احرام کھول کے کپڑے پہن لیے تو ایک بکری ادا کریں. ٹھیک ہے، میں نے حج کیا ہے لیکن حالت احرام میں مجھے بیماری تھی اور میرے پیشاب کے قطرے گرتے رہے، تو کیا میرا حج ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا، کیوں نہیں ہوگا. صرف ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر تمہارے قطرے بند نہیں ہوتے تو ہر نماز کے لیے کپڑا بھی بدلیں اور وضو بھی نہیں آتا. یعنی آپ نے مغرب کو وضو کیا ہے، اب آپ عشاء تک تو نماز پڑھتے رہیں، پھر عشاء کا جب وقت داخل ہو تو عشاء کے لیے میاں وضو کریں، اور جن جن کپڑوں پہ پیشاب لگا ہوتا ہے ان کو بدل دیا، دھو ڈالا، بدل لیا، یا انڈر ویئر رکھ لیا اس کو دھو دیا اور پہن لیا، یا چادر بدل دی، تو اس میں آپ کے حج میں تو کوئی قصور نہیں ہے. ایک بیمار ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کے بس میں ہے کہ وہ ان کو روک لے، وہ تو چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو. لیکن اگر ایسا ہوا ہے آپ کا حج تو ہو گیا، لیکن آپ نے اگر انہی حرام کپڑوں سے نمازیں پڑھی ہیں تو نماز ہی لوٹاؤ اور استغفار بھی کرو اور توبہ بھی کرو. اگر طواف کے دوران میں سینہ کعبے کی طرف پھر جائے یا پشت ہو جائے، آمدن نہ کرے، دھکا لگے کوئی بات نہیں، آمدن ایسے چلے بس. اور پھر ایک طریقہ یاد رکھو، اگر ایسا ہو بھی جائے نا، پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کے پھر طواف شروع کر دو تاکہ تمہارا طواف صحیح. یہاں دھکا لگا، سینہ پھر گیا، پشت پھر گئی، تو ایک قدم 2 قدم پیچھے آ کے پھر طواف شروع کرو. اسی طرح حجر اسود کا استلام جو ہے، وہاں 1 سیکنڈ رک کے اپنے سینے کو کعبے کی طرف پھیر کے استلام کریں، بالکل وہ تو سنت ہے، وہ وقوف ہے، وہ طواف نہیں. کہتے جی کہ عمرہ کر لینے کے بعد جب ہم حلق کرانے کے لیے جاتے ہیں تو حجام جو ہیں خوشبودار صابن لگا لیتے ہیں یا کریم لگا لیتے ہیں. بہرحال شرعاً ایسی چیز کا لگانا آپ احرام میں ہیں حرام. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس نائی کو ہدایت کریں کہ بھی مجھے کوئی خوشبودار صابن نہیں لگانا، لگانا ہے تو بغیر خوشبو والا لگاؤ.
اور یا خود اپنے ہاتھ سے آپ خود لگا لیں تاکہ کوئی شک نہ رہے. بہرحال اگر ایسا ہو گیا ہے کیونکہ فوراً اس طرح پھر گیا, پھر بھی 2-4 ریال صدقہ کر دیں, خیرات کر دیں تاکہ تمہارے ذمے یہ بات نہ رہے. کہتے جی کہ ایک آدمی یورپ سے آ رہا ہے, اس نے ایک دن اپنے کسی رشتے دار کے پاس جدے میں قیام کرنا ہے. اب احرام کہاں سے باندھے؟ اگر وہ جدے کی نیت کر کے آ رہا ہے کہ میں جدے جا رہا ہوں اپنے رشتے دار کے پاس, پھر تو بغیر احرام کے آ جائے اور پھر جب رشتے داروں کو مل رہے تو جدے سے احرام باندھے, لیکن میقات کے عمرے سے محروم ہو گیا کیونکہ جدہ میقات ہے ہی نہیں. اور اگر یورپ کے آتے ہوئے نیت عمرے کی ہے تو پھر اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے آئے. یا اگر طویل سفر ہے تو سعودی عرب میں داخل ہونے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے وہ جہاز میں احرام باندھے, اسی احرام میں رشتے دار کے پاس چلا جائے, ان کو ملے تو عمرہ کریں, پھر ان کے بعد واپس جا کے ٹھہر جائے. کہتے تھے کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم یا اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا مانگیں, سیدھی اللہ سے دعا مانگیں, جیسے کہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ربنا ظلمنا انفسنا رب اغفر وارحم رب انی مغلوب فانتصر. تو ساری دعائیں قرآن میں یا حدیث مبارک میں جتنی دعائیں میرے پاک نبی نے مانگی ہیں, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس, اللہم انی ضعیف فقو فی رضاک. ساری دعائیں جو ہیں کسی میں وسیلے کی تعریف نہیں کی گئی, اس لیے بہتر اعلیٰ اولا افضل یہی ہے کہ براہ راست اللہ سے دعا مانگیں. باقی وہ بعض علماء جو کہتے ہیں نا وہ باریک علمی باتیں ہیں, عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. پھر لوگ جو ہے نعوذ باللہ اصل کو چھوڑ کے وسیلے کے پیچھے لگ کے شرک میں پڑ جاتے ہیں. کہتے جی کہ اگر احرام کی چادر جو ہے ہمارے کندھے پہ پھسل جاتی ہے, کھل جاتی ہے, تو ہم اس کو بکسوا وغیرہ لگا لیں, پھر تو آپ نے سلائی کر لی نا, بکسوے سے تو سلائی ہو گئی. سلائی کیا ہوتی ہے؟ تو اس کو ٹانکا لگاتے ہو کپڑے سے, یہ آپ نے لوہے سے لگا دیا, بات ایک ہی ہے. بہرحال یہ ناجائز ہے, اور اگر چادر پھسل جاتی ہے تو عمرہ نہیں پھسلتا, اس کا فکر نہ کرنا. لوگ سمجھتے ہیں نا چادر گر گئی ہو عمرہ نہیں گر گیا, عمرہ نہیں گرتا, اللہ کی رحمت سے عمرہ تمہاری نیت ہے, دل میں ہے, سب کچھ ہے, بس گرنے دو پھر اٹھا کے رکھ دو. کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی 2 طواف ملا کے کرے, ملا کے بھی سمجھو نا, یہ ملانے کا معنی یہ تھوڑا کہ 14 چکر لگا لو, یہ تو ناجائز ہے, سب کے نزدیک ناجائز ہے. ملانے کا معنی یہ ہے, افضل یہ ہے کہ ہر طواف کر کے 2 رکعت پڑھیں, پھر دوبارہ طواف شروع کریں. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عصر کے بعد طواف کیا, ٹائم موجود ہے, دوسرا بھی ہم کر سکتے ہیں, تو پھر ایک طواف ختم کر کے دوبارہ واپس آؤ نیت کے مقام پر, اور دوبارہ وہاں آگے نیت کر کے استلام کر کے پھر طواف شروع کرو. جب 2 طواف ہو جائیں تو مغرب کے بعد آپ 2 رکعت ایک طواف کی ادا کرتے ہیں. کہتے جی کہ اگر ایک آدمی نے مثلاً آج عمرہ کیا, اللہ کی رحمت سے سبب بنا مدینے شریف چلا گیا, دوسرے دن پھر مدینے سے عمرہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ احرام میقات ہے, میقات سے احرام باندھ کے آئے گا, تو کیا اب احرام کی چادروں کو دھونا ہوگا؟ کیوں آپ نے کوئی گندا کام کیا تھا وہ پلید ہو گئی نا, عمرہ کرنا برا کام ہے, تو چادروں پر کیا عذاب آ گیا اگر کو دھو؟ عجیب بات. اللہ کے بندے چادریں تو اس وقت دھوئی جاتی ہیں جب پلید ہو جائیں, ناپاک ہو جائیں, ان پر پیشاب لگ جائے, گندگی لگ جائے, احترام ہو جائے, کوئی سبب ہو. عمرے کرنے سے چادروں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ جب تک پاک ہیں آپ 100 عمرہ کریں, 100 حج کریں, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں گندی ہو جائے دھو ڈالو,
نے بہت سوال پوچھے ہیں معذرت کا، اب معذرت کا کیا فائدہ، اب تو بھگت لیا نا. بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا جی آپ کا ٹیلی فون کریں گے رات کو 2 بجے، السلام علیکم، میں نے آپ کو جگایا تو نہیں میں نے کہا جی میں آپ کے انتظار میں بیٹھا تھا. بے وقوف آدمی 2 بجے رات کو جو کسی کو فون کریں سویا نہیں ہوگا تو کیا کرا ہوگا. تو میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا، میں نے کہا نہیں جناب میں تو جناب کے انتظار میں ٹیلی فون لے کے کھڑا ہوا ہوں، شرم کرو. پھر ایسے کہ میں سنتا نہیں الحمدللہ، میرا بھی دماغ تو خراب ہے نا، کبھی کبھی بلوچی غلبہ ہو جاتا ہے، کیا کریں. وہی اصل تو نہیں نکلتا نا، بندہ لاکھ مولوی بن جائے کیا ہو، اصل تو رہتا ہے نا اندر، وہ خبیث خناس تو کھڑا ہے نا اندر. تو بس میں پھر بند کر گھنٹی بند کر دوبارہ کرے. اللہ کے بندے، ہر بندے کو پتا ہے ابھی رات کا 2 بج گئے. صاف بات ہے کہ انسان بہت لیٹ بھی ہو جائے تو 12 بجے تقریباً آتے سو جاتے ہیں. میں نے تحریری طور پر 1 مرتبہ طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق بائن دی، تجدید نکاح کر لی، اب 12 روز قبل گھریلو ناچاکی ہوئی، پھر تیسری طلاق دے دی. تو کام پکا ہو گیا، کسی امام کے نزدیک بھی اب گنجائش نہیں. اب ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو گئی. فی امان اللہ، تم دوسری بیوی ڈھونڈو، وہ دوسرا شوہر چلا، اور تمہارے جیسے آدمی سے بہتر. اسی لیے اللہ کہتا ہے نا کہ 3 طلاقوں کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا جب تک اور شادی نہ کرے. مانا یہ ہے کہ ایسے بدبخت کے ساتھ پھر شادی کرو گی جیسے 3 دفعہ تمہیں ذلیل کیا. اللہ تو عورت کی حفاظت کر رہے ہیں کہ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، خبردار اب اس سے کوئی نکاح تمہارا حلال نہیں جب تک کہ تم اور شادی کرو. پھر وہ اپنے منشے سے طلاق دے، پھر عدت گزرے، پھر پہلے سے. مقصد شریعت کا یہ ہے کہ جس بندے نے 1 دفعہ بھی 2 دفعہ بھی 3 دفعہ بھی حیا نہیں کیا، اب آئندہ کیا کرے گا. تو مجرب المجرب لا یجرب، جس کو 1 دفعہ تجربہ ہو چکا ہو اس کو پھر تجربے کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں اب ٹھیک ہو جائے گا، پہلے کیوں نہیں ٹھیک ہو گیا. ہم خادم ہیں، خدام الحجاج ہیں، 4 مہینے کے لیے آئے ہیں. کمپنی نے ہمیں مدینہ بھیجا اور ہم نے عمرہ کر لیا ہے. بہرحال اب آپ ایک بکری دیں گے. کہتے اب اس شوال میں اگر ہم مزید عمرے کرنا چاہیں کوئی منع نہیں، کر سکتے، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ بس 1 کافی ہے، ورنہ عمرہ مستقل عبادت ہے. علماء فرماتے ہیں اس سے نہ روکا جائے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو. جتنا وقت تم نے عمرے میں لگانا ہے اتنا ٹائم طواف میں لگاؤ تو یہ زیادہ ثواب ہے. اگر ہم قربانی نہ کرنا چاہیں پھر بھی شوال میں عمرے نہ کریں، طواف زیادہ کرو. ہمارے جو عزیز فوت ہو گئے ان کے لیے انشاءاللہ ان کے لیے بھی طواف کر کے دعائیں مانگو. یہ میں نے ابھی بتا دیا ہے کہ دنیاوی دعا ہو یا دینی ہو، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو. دیکھو نا میرا بھائی، سارا قرآن تیرے سامنے، کسی مولوی سے نہ پوچھو، قرآن کھول لو. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. یہ ساری قرآن کی دعائیں الف سے لے کر آخر تک پڑھتے جاؤ. کسی جگہ ہے کہ اللہ تجھے آدم کا وسیلہ، تمہیں فلاں کا وسیلہ. اسی سے تو لوگ بھٹکے ہیں. وہ جو مکے والے بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ تھوڑا کہتے تھے کہ خدا ہے، وہ کہتے تھے یہ واسطہ ہے ہمارا، ہم ان کو کہتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں. حج کیا، طواف کیا، صفا مروا نہیں کیا. صفا مروا نہیں کیا، حج کا بھی نہیں کیا یا عمرے کا بھی نہیں کیا تو ایک بکری دم پڑ گئی، اور وہ بکری مکے میں ذبح ہو، حد حرم میں، اور غریبوں کو کھلاؤ. ہم پاکستان سے آئے ہیں، 15 دن ہم مدینے میں رہیں گے اور 15 دن ہم مکے میں رہیں گے انشاءاللہ. تو جب 15 دن کی نیت ہے تو آپ مقیم ہو گئے، نماز پوری پڑی. یہ مسئلہ پہلے ہو چکا ہے خدام الحجاج کا. بھائی اتنا لمبا مسئلہ جو لکھو نا. رمضان کے مہینے میں روزے کی نیت کر چکا تھا،
2 مرتبہ بیوی سے میں نے ہم بستری کی. بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے نیت نہیں کی تھی. بہرحال اس نے نیت نہ کی. تم تو روزے سے تھے نا, تم اس کا فکر نہ کرو, اپنا فکر کرو کہ تم نے روزے کی حالت میں جمع کیا ہے, اب 2 مہینے کے روزے رکھو. اور اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. لوگوں کو دعوت دے کے صدقہ نہیں کرنا ہے, 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. میں نے پہلی دفعہ طواف عمرے کے لیے کر لیا, صفا مروا نہیں کر سکا. مجھے معلوم نہیں تھا. مدینے پاک سے اسلام آباد کی عمرہ کیا, جو پہلی دفعہ سعی نہ کر سکا. میرے لیے کیا حکم ہے؟ ایک بکری دم دینی ہے بس, اور کوئی حکم نہیں. ابھی پتہ لگ گیا, پہلے پوچھ رہے تھے پتہ لگ جاتا. میرے والد فوت ہو گئے ہیں, میں مکے میں رہتا ہوں, تو والد کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں, حج کر سکتے ہیں, اور اللہ مغفرت فرمائے. دعا کریں کہ جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ یا امان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ زلزلہ زلزلان پہ رحم فرما. یا اللہ معصوم بچوں پہ رحم فرما. یا الہ العالمین بچیوں پہ, معصوم بچوں پہ, بوڑھوں پہ, کمزوروں پہ, معذوروں پہ, بیماروں پہ رحم فرما. یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, ہم اپنے خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں, اور اپنی رحمت کے ساتھ عذاب رفع فرما. اللہم لا تعذبنا بذنوبنا, اللہم لا تهلكنا بذنوبنا, اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین, اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین, اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین, اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين, اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح اور قرۃ العین بنا. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض ادا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما. سب اپنی رحمت سے دور فرما. اللہم اغفر لنا کل ذنب واحفظ عنا کل جنب وفرج عنا کل قرب. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم استرنا بسترك الجميل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل